ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں اس عمر میں ہمیں بچے کے ہاتھ میں ہینڈ لینس پکڑانا چاہیے، میگنیفائنگ گلاس۔ آپ 2.5 سال کی عمر کے بچے کو ایک میگنیفائنگ گلاس دے دیں۔ میگنیفائنگ گلاس ویسے بائی دا وے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں 16 سال کی تعلیم میں صرف تصویر میں ملے گا۔ مطلب آپ اس مقدس ٹول کو ٹچ کرنے کا شرف آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ 2.5 سال کی عمر کے بچے کو 2 سال کی عمر کے بچے کو آپ میگنیفائنگ گلاس دے دیں اور اس کو لان میں پارک میں چھوڑ دیں، اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کون سے کیڑے کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کے پر کے اندر کون سا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی ہاتھوں کی لکیروں میں کون سے پیٹرنز ہیں۔ پھر وہ پھول کے مختلف فلاورز کے پیٹلز کو آبزرو کرنے میں بے چین ہو جائے گا۔ جس بچے کے ہاتھ میں آپ میگنیفائنگ گلاس پکڑا دیں گے اور اسے لان میں چھوڑ دیں گے، اس کا ٹیمپرامنٹ بائی پروڈکٹ کے طور پہ امپروو ہو جائے گا۔ کیسے امپروو ہوگا؟ اس لیے کہ وہ آپ سوچیں نا، ایک بچے کے ہاتھ میں میگنیفائنگ گلاس ہے، جیسے ہی وہ میگنیفائنگ گلاس اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہے، ہاتھ اسے کچھ اور نظر آتا ہے، تو وہ اس ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے کپڑوں کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ اس میں مختلف پیبلز اور سٹونز کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ اس کے بعد مختلف بگز اور مختلف انسیکٹس کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ بٹر فلائی کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ فلاورز کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ پانی کے ڈراپ کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ مختلف ٹائپ کے پیپرز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ کتنا بڑھ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں بند کرو اپنا تماشا، ادھر آؤ، ٹیوشن پہ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ایک تو تمہارے کھیل ہی ختم نہیں ہوتے، ابھی قاری صاحب آنے والے ہیں، اسکول سے بھی کال آئی ہے، کل بلایا، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا بات۔ عجیب حرکتیں، عجیب حرکتیں۔ تو ایکسپیریمنٹیشن جو ہے، تیسری چیز ٹریولنگ۔ دیکھیں 3 کام ایسے ہیں، گھومنا، کھیلنا اور باتیں کرنا۔ یہ تینوں کام خالص تعلیمی کام ہیں، خالص تعلیمی کام ہیں۔ 10 سال سے کم عمر کا بچہ اگر باتیں کر رہا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ کسی سینسیبل انسان سے کر رہا ہو۔ اللہ کرے کہ اس کے امی ابو سینسیبل ہوں، ان سے کر رہا ہو۔ اگر آپ کا بچہ کسی سمجھدار انسان سے باتیں کر رہا ہے تو یہ حالت تعلیم میں ہے۔ اگر آپ کا بچہ کھیل رہا ہے تو اس کی ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا بچہ گھوم رہا ہے، کھیلنا، گھومنا اور باتیں کرنا پیورلی ایجوکیشنل افیئرز ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہر وقت کھیلتے ہی رہو گے، باتیں ہی کرتے رہو گے اور گھومتے ہی رہو گے، بیٹھ جاؤ ادھر 4 کا ٹیبل سناؤ۔ مطلب کسی بچے کو ستانے کا مطلب، آپ نے کہا یار اچھا خاصا ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے کہا 4 کا ٹیبل، اور کھانے سے پہلے، ابھی کھانا 15 منٹ کے بعد کھانا لگنے والا ہے، آپ نے کہا چلو 15 منٹ ہے، میں اس سے 4 کا ٹیبل ہی سن لیتی ہوں۔ اس کی بھوک بھی اڑ گئی، اس کے پیٹ میں بھی عجیب سی چیزیں ہوئیں۔ آپ امیجن کریں، اور یہ سب ہم اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے، تو یہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایکسل کریں، آپ کو 4 ڈیولپمنٹل نیڈز پہ کام کرنا ہوگا۔ فزیکل نیڈز پہ اس وقت کام ہوگا جب آپ اپنی لائف سٹائل میں چینج لے کر آئیں گے۔ ایموشنل نیڈز پہ اس وقت کام ہوگا جب آپ اپنی سیلف میں چینج لے کر آئیں گے۔ ایموشنلی ڈسٹربڈ پیرنٹس ایموشنل نیڈز کو پورا نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایموشنلی فٹ ہونا ہوگا ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے۔
یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو فزیکل نیڈز میں اس وقت پوری کروں گا جب میری لائف سٹائل ٹھیک ہوگا. ایموشنل نیڈز اب اس وقت پوری کروں گا جب میں ایموشنلی ٹھیک ہوں گا, اپنے سیلف پہ کام کروں گا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, پہلے یہ ہے پھر یہ اس کے مقابلے میں آسان کام ہے. پہلے یہ شروع کر دیں, ساتھ میں یہ بھی شروع کر دیں, ٹھیک ہے. پھر یہ کس وقت ہوگا؟ ان دونوں کے نتیجے میں اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے اپنی ایموشنل نیڈز اور فزیکل نیڈز پہ کام کیا ہے, مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے اپنی فزیکل نیڈز اور ایموشنل نیڈز پہ کام کر لیا ہے؟ تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ کو لوگ برے نہیں لگیں گے. آپ لوگوں سے ناراض ہوئے اور ناراض کیے بغیر بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کلیئر ہو رہی بات؟ یہ اس کا آؤٹ کم ہوگا. اور پھر اس کے نتیجے میں ہم ایک ہائر انٹلیکچوئل پلین پہ پھر ہم بچے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنائیں گے, اس کے نتیجے میں انٹلیکچوئل نیڈز جو ہیں, ہمیں خود کلیئرٹی آئے گی. کلیئرٹی از دا نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ آف ایجوکیشن. ہم نے اس کو آپشنل کیا ہوا ہے کہ اچھا کلیئرٹی وغیرہ تو اگر کبھی ہوئی تو ہوئی, اب میں کیا ہر چیز مینج کیسے کروں, کلیئرٹی کیسے مینج کروں, چھوڑو بغیر کلیئرٹی کا ہی کر لیتے ہیں. اس طرح ہماری سوسائٹی موو کر رہی ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہاں تک جو میں نے آپ کو جو آؤٹ لائن دینی تھی, جو کام کرنا تھا, میں نے بتا دیا. میں دوبارہ واپس آتا ہوں, ایک کوئک ریکیپ کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کام کیا. میں نے سب سے پہلے بات یہ کی کہ ہولسٹک پیرنٹنگ کیا نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچے کی 3 سال کے بچے سے کے حلق سے آوازیں نکلوا رہے ہیں, ساؤنڈز, ایف کی ساؤنڈ اور ایم کی ساؤنڈ, اور مولوی صاحب جو ہیں وہ نہیں سوری اور حلق سے بول, اگر یعنی پوری ایسا لگ رہا ہے کہ پورے وجود میں اگر اس کے حلق سے ہاں صحیح نہیں نکلی تو یہ جنت میں نہیں جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں کتنے صحابہ ایسے تھے جن کے یہ معاملات ٹھیک نہیں تھے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ لیکن اخلاص نیت موجود تھی, پیورٹی آف انٹینٹ موجود تھی, پوری شخصیت پہ کام کیا تھا, صرف ایک اسکل کے پیچھے نہیں پڑ گئے تھے. اگر آپ صرف ٹیبل رٹوا رہے ہیں, اگر آپ صرف ہینڈ رائٹنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ صرف نمبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ ہولسٹک پیرنٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کو, جیسے میں نے کہا کہ آپ حفظ کرا دیتے ہیں, تربیہ رہ جاتی ہے, تو یہ کہ ہولسٹک پیرنٹنگ نہیں ہوئی. ہولسٹک پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنی چوائسز میں سینسیبل ہو جائے, اور وہ بہت سینسیبل ہوتا ہے پہلے دن سے, اس پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہو. تو یہ ہولسٹک پیرنٹنگ پہ ہم نے بات کی. پھر میں نے کہا کہ ایجوکیشن کے گریٹر گولز کیا ہیں. ایجوکیشن کے 3 گریٹر گولز ہیں, کانفیڈنس, کریٹیوٹی, کیریکٹر. ان کا اس سے کیا تعلق ہے میں نے بہت بریفلی بتایا. پھر میں نے کہا یہ کیسے اچیو ہوگا, 4 ڈیولپمنٹل نیڈز پہ ہم کام کریں گے. بچہ صرف آپ فیوریبل کنڈیشنز دیجئے, باقی کام خود ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی فزیکل نیڈز, اس کی ایموشنل نیڈز, اس کی سوشل نیڈز, اس کی انٹلیکچوئل نیڈز, اس کے راستے سے دیواریں ختم کریں, یہ خود سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب آپ مجھے بتائیے آپ کے سوالات کیا ہیں. میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت رکھی. یس, بچہ جو ہوتا ہے ان کو فزیکل پنشمنٹ کب کرنی چاہیے, یہ کرنی چاہیے, کس ارادے سے آئے آپ؟ ہاں, کسی فزیکل پنشمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. کسی فزیکل پنشمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو فزیکل پنشمنٹ ہے وہ بالغ کے اوپر ہے دین کے پیراڈائم کے اندر. نابالغ پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. نابالغ کے بارے میں صرف نماز کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر یہ فرائض میں فرض اعظم, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر نماز نہیں پڑھ پائے گا, تو اتنے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اگر سختی کرنی پڑے تو کر لینا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ سختی کریں. تو جو سختی ہے وہ ایڈلٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے, بچے کے اوپر کوئی سختی اپلائی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ آپ ایک ترغیب کا اور ایک اچھا بھلائی والا معاملہ رکھتے ہیں. جی یس,
غصہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہاں ہے بہت جلدی. دیکھنا یہ کہ ان کی امی کو کتنا غصہ آتا ہے, ان کے ابو کو کتنا غصہ آتا ہے, اور اس بچے کو ہم گلے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. غصہ جو ہے یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے, اگر بچے کو غصہ آ رہا ہے, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم بچے کی نیچر پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. آپ نے جملہ سنا ہوگا, اس بچے کی تو نیچر ہی ایسی ہے. سنا ہے آپ نے؟ 3 لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ ڈاؤٹ کرنا گناہ ہے: نیچر, انٹینٹ اور پوٹینشل. کسی بچے کے پوٹینشلز پہ ڈاؤٹ مت کیجئے. یہ جملہ کہ یہ تو کبھی یہ نہیں کر سکتا, تم کبھی یہ نہیں کر سکتے, تم سے نہیں ہو سکتا, this is a doubt on potentials. How can you know that this child will never be able to do this? How can you say this? Do you have the knowledge of ghaib? How can you say this? تو یہ پوٹینشل پہ ڈاؤٹ ہے. انٹینٹ کا مطلب یہ ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو. نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی؟ پڑھ لی؟ کس نے دیکھا تھا؟ تم نے دیکھا تھا؟ نماز پڑھنے سے لے کے دودھ پینے تک, دودھ پی لیا؟ ہاں میں نے پی لیا. تم نے دیکھا تھا دودھ پیا اس نے؟ نہیں پیا. جھوٹ بولتے ہو. یہ مطلب ہر چیز میں ہمارا یہ معاملہ ہے. تو یہ ڈاؤٹ آن انٹینٹ ہے. اور ڈاؤٹ آن نیچر کیا ہے؟ ڈاؤٹ آن نیچر یہ ہے کہ آپ نے کسی بچے کو کہا کہ اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے, یہ تو اپنی فطرت میں ہی ایسا ہے, اس کی فطرت میں ایک شر ہے, اس کی فطرت میں ایک بدی ہے, اس کی فطرت میں ایک فساد ہے, اس کی فطرت میں ایک ایولنس ہے. دس از دا ڈاؤٹ آن انٹینٹ. دس از, میرے نزدیک یہ مطلب توہین اللہ تعالیٰ کا کیس بنتا ہے. یعنی وہ بچہ جس کے اوپر خالق ناز کر رہا ہے, جس کو اپنا نائب قرار دے رہا ہے, جس سے جب تک وہ بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بلوغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے تو یہ کویسچن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ میرے بچوں سے راضی ہو جا. ہمیں دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا, میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا ہوتا رہا ہوں. آپ سوچیں, ہم الٹا کرتے ہیں. بات کلیئر ہو رہی؟ بچے کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ نہیں کریں. اگر آپ کے بچے کا غصہ تیز ہے تو آپ یہ نہیں کہیں ان کے دادا کا بھی تھا, ان کے ابا کا بھی تھا, فلاں کا بھی تھا. ڈونٹ, ٹھیک ہے, ماں پہ گئی ہے, باپ پہ گئی ہے. آپ یہ کیجئے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے اریٹیٹ کیا ہے, اس کے ساتھ ہم نے کوئی گڑبڑ کی ہے, اس کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا ٹائم نہیں مل رہا, اس کو میں گلے نہیں لگاتا, اس کی روٹین کو بہت اسٹریسفل کیا ہوا ہے, اس کے پاس فری ٹائم کوئی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں میں اس کے ٹیمپرامنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. جی, ایک تو ڈسپلن ایک ماں باپ کی ٹرم ہے, وہ کتنا ضروری ہے, اور اگر ضروری ہے تو کس ایج پہ اور کس طرح ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. ڈسپلن کے معاملے میں ہر بچہ اپنے آپ کو خود ڈسپلن کرتا ہے. کیسے ڈسپلن کرتا ہے؟ ہر بچے کے اندر بڑا اسٹرانگ سینسر ہے کہ کسی بھی سچویشن میں مجھے کیسے رہنا چاہیے, وہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کسی بچے کو ان باتوں پہ شرمندہ کرنا شروع کرتے ہیں جو باتیں باعث شرمندگی نہیں ہوتی, تو ہم کسی بچے کا مورل فائبر بالکل ختم کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں کسی بچے کو شرمندگی سے بچانا چاہیے. آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بالکل کلیئرلی اسے بتائیے کہ میری یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. اگر کسی بچے نے اگر کوئی بچہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتی, تو اس کو بہت رسپیکٹفلی بتا دیجئے کہ یہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اگر کوئی بچہ بہت شور کر رہا ہے اور مثال کے طور پر آپ وہاں لیٹے ہوئے ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہاں میں لیٹا ہوا ہوں, آپ جب شور کر رہے ہیں تو مجھے مشکل ہو رہی ہے, آپ وہاں جا کے کریں. آپ اسے بہت رسپیکٹفلی یہ بات بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا اس کے باوجود یہ کام نہیں ہو رہا تو آپ وہاں سے اپنی چیزیں لے کے کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ڈسپلن کا کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں, ڈسپلن اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ایک بچہ خاموش ہے, ایک بچہ باتیں مان رہا ہے. تو یہ کوئی ڈسپلن یہ ہے کہ وہ بچہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو کس طرح بیہیو کرنا ہے, کس طرح رہنا ہے, اور کیسے اسے پرفارم کرنا ہے. یہ سینس اس کے اندر خود
پیدا ہو, اور یہ تربیہ کے اندر پیدا ہوتی ہے, تربیہ کے نتیجے میں. میں اصل کر یہ رہا ہوں کہ ایک جینٹ سے ایک لیڈیز لے رہا ہوں. جی پوچھنا تھا کہ جو بچے دوست آسانی سے نہیں بنا پا رہے, جیسے 6 سال کی عمر میں بچہ دوست بنانا چاہتا ہے بٹ ہی آلویز اسٹینڈز آؤٹ, کہ وہ کہہ نہیں پا رہا ہوتا, اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوتا, بچوں سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہا تھا, اس سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ اچھا, کیا اس بچے کو یہ پتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے, کیا اسے پتا ہے؟ ہاں بات بیان نہیں کر پاتا. ہاں, کیا اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی امی کا یہ خیال ہے کہ وہ مل نہیں پا رہا, دوست نہیں بنا پا رہا, بات بیان نہیں کر پا رہا؟ جتنا یہ بات ہائی لائٹ ہوگی اتنا یہ پرابلم پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, بچے سب سے ایک اور بات میں بتاؤں کہ جو سیم ایج گروپ ہے وہ موسٹ کمپیٹیٹیو سیٹنگ ہے. جو اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ جو ہے بچے جلدی ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ 6 سال کا بچہ اپنے سے چھوٹے کا خود خیال رکھے گا. ہم جب بچوں کے ساتھ بچوں کا کمپیریزن کرتے ہیں, ہم جب ان کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں کرتے, یا ہم کسی بچے کو, اگر کوئی بچہ بالفرض آپ کو یہ شبہ ہوا کہ وہ بچہ ایسا کر رہا ہے, تو آپ بس کوئی بات نہیں, یہ اس کی چوائس ہے. آپ زبردستی کسی بچے کو کسی کا دوست نہیں بنوا سکتے. اگر میں یہ خواہش کروں کہ آپ کی دوستی ان سے ہو جائے اور میں آپ کو بار بار کہوں ان کو دوست بنائیں, تو آپ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے. آپ کہیں who are you to tell me? This is my personal choice. I can choose my friends. یہی بچے کا بھی معاملہ ہے. بچہ خود لوگوں, دیکھیں ایک بات میں اور بتاؤں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جب کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں تو وہ اپنا پورا ان کا ایک اپنا فلٹر کرتے ہیں, پورا ان کا پورا ایک پروسیس چلتا ہے کہ میں ان صاحب سے ملوں یا نہیں ملوں. وہ پہلے ان کو دیکھیں گے اور پھر وہ ایک پوری چیک لسٹ ہے ان کے ذہن میں, وہ 1 by 1 پاس ہوتا جائے گا. جب یہ صاحب پوری طرح پاس ہو جائیں گے پھر ان کے پاس آ جائیں گے. لیکن جب ایک بچہ کسی دوسرے آدمی کو ایسس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کے سارے فلٹرز جو ہیں وہ 1 by 1 اپلائی ہو رہے ہیں کہ میں ان کو از اٹ اوکے ٹو بی ود ہم, یہ اس کا پورا پروسیس چل رہا ہے. اور اسی کے دوران میں اماں کہہ رہی ہیں جاؤ ہاتھ ملاؤ, جاؤ ہاتھ ملاؤ, ہاتھ ملاؤ نا. یہ گڑبڑ ہے. ہم اس پہ ٹرسٹ کریں, ہم ریلیکس ہوں, ہم کوئی پریشانی کی بات نہیں, جیسا کر رہا ہے کرنے دیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وہ انسان جس پہ بچہ بھی اعتماد نہیں کر پا رہا نا, وہ اعتماد کے قابل نہیں ہوتا. اگر کوئی بچہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ, ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اگر کوئی بچہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ 7 انٹریکشنز کر چکا ہے اور اس کے باوجود وہ اس پہ اعتماد نہیں کر پا رہا, تو مسئلہ بڑے میں ہے, بچے میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ مطلب کوئی انسان ہمارے معاشرے میں اعتماد کے قابل ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے یہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں رشتے اس بنیاد پہ کرنے چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں. بچوں کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ ہے, وہ اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ کچھ کہانی وانی سناتے ہیں, کھیلتے ہیں. اس کی نفسیاتی صحت کا ایک پہلا لیول آپ کو کلیئر ہو. آپ کہیں گے یار ہی سو سائیکولوجیکلی, مطلب اٹ سیمز دیٹ ہی از سائیکولوجیکلی فٹ. بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کہانی سنا رہا ہے, بچے اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہے, بچے اس سے اپنی بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات چیت ہو رہی. بچے اس سے الرجک ہیں اور وہ پچھلے 12 سال سے ٹیچر ہے. سلام. یس سر, ایک سوال اس کا یہ ہے کہ اگر بچوں کو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ میوزک حرام ہے, سبحان اللہ, بچوں کو اگر 6 سال کے بچے کو آپ کہیں کہ میوزک حرام ہے تو اس کو تو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی. اس کا یہ جواب ہرگز نہ دیجیے گا کہ حرام نہیں ہے. مثلاً بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں, کیونکہ میوزک ہے تو حرام. تو اس کا 6 سال کے بچے کو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے, نہ سنو. دیکھ, یہ سوال اس ٹیریٹری سے آیا ہے جہاں میں ابھی نہ انٹر ہوں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں,
بات یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بچے جو ہیں وہ بیوٹی کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں, بیوٹی آف ساؤنڈس کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں, بیوٹی آف پیٹرنس کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں, بیوٹی آف وائسز کی طرف, اور وہ نیچر کی بیوٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں, بیوٹی آف ڈیڈز, بیوٹی آف انٹینٹ, بیوٹی آف تھاٹ, اس کے لیے نیچرلی اپریشیٹو ہوتے ہیں. تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے. اس کو اچھی چیزوں کا ایکسپوجر دیں, اچھی چیزوں کا ایکسپوجر دیں. جو چیز آپ اچھی چیز سے ایکسپوز ہوگا تو اچھی چیز کا اس کو شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ. جی ڈیولپمنٹل نیڈس آف بتایا کہ میں ان چاروں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. میں اپنے بیٹے کو لنچ میں انڈے اور چیز کا سینڈوچ بنا کے دیتی ہوں, لیکن جب وہ واپس آتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا فرینڈ چیز گھر میں بنتا ہے یا بازار کا؟ بازار کا ہے. سمجھ لوں, اچھا نہیں میں نے تو سمجھ لیا نا, جو چیز اور انڈے کا سینڈوچ ہے اسی کی بیسس پہ سوال کر. سینڈوچ جو ہے وہ ڈبل روٹی میدے کی ہے, بیکری کی ہے, ٹھیک ہے. آپ یو ہیو نو آئیڈیا ہمارا خوراک کے بارے میں جو پورا علم ہے نا. میں آپ کو جو انڈا اور چیز کا سینڈوچ ہے اس میں, ابھی میں انڈے کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ انڈے کا مسئلہ کیا ہے, وہ پروسیسڈ چیز ہے, وہ فیکٹری میں بننے والی ڈبل روٹی ہے. آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی میں 64% لوگ کانسٹیپیشن کی حالت میں ہیں, پتا ہے آپ کو, اور 10 سال سے کم عمر کے 75% بچے تقریباً کانسٹیپیشن کی حالت میں. کانسٹیپیشن اتنا عام ہے اور اس کی وجہ ہے ہماری فوڈ چوائسز کا غلط ہونا. کہتی ہوں کہ بچہ تم آلو گوشت کھا لو, لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے شاورما کھانا ہے. تو پھر ایسی صورتحال کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اپنے عمل کی ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو وہ چیز دیجئے جو آپ کو دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کریں. میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ہر خواہش پوری کریں, میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہا. ایموشنل نیڈس پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مانگے انہیں دیں اور ان کی ہر خواہش پوری کریں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کے فالوور نہیں ہیں, آپ اپنے بچوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات علم طے کرتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے بچے کے لیے اچھی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کلیئرٹی کے ساتھ وہ کام کیجئے. جی ایک جی ہاں ایک بچے کی انٹرنل کیریکٹر بلڈنگ کیسے کی جائے کہ آنے والے ٹائم کی چیلنجز کو فیس کر سکیں اور وہ انٹرنلی اسٹرانگ ہونا کہ ایک اچھا فالوور ہو. ٹھیک. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں. ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر کا گرین لے کر آتا ہے. یہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ برباد کیسے ہوتا ہے؟ برباد ایسے ہوتا ہے جب ہم کسی بچے کی نیت پہ شک کرتے ہیں, انٹینٹ پہ, تو اس کا کیریکٹر ختم ہو جاتا ہے. ہم کسی بچے کی صلاحیتوں پہ شک کرتے ہیں, اس کی کریٹیوٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور ان دونوں پہ شک کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے اوپر شک کرنے کا مریض بن جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. You identified any schools which actually promote this? آپ نے schools ایسے identify کیے انگلینڈ میں یا یہاں پہ؟ اچھا, بہت اچھا سوال, بہت اچھا. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا اسکول جہاں یہ سب ہوتا ہو. دیکھیں اسکول اس لیے بنا ہی نہیں ہے کہ وہاں یہ سب ہو, ٹھیک ہے. تو اسکول بڑی کوشش کر کے اس کو پارشلی اچیو کرتا ہے. اس کے لیے جو آئیڈیل سیٹ اپ ہے وہ گھر کا ہے, وہ نیچر کا ہے. نیچر جو ہے, اسکول آف نیچر پہ اگر ہمارا ٹرسٹ اسکول آف بلڈنگ سے زیادہ ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جائے گا. تو فیملی, نیچر, ریئل لائف, یہ ہے وہ بچے کا. ادھر یہ چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں, آسانی سے ہو سکتی ہیں ساری, اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جی یہ تو چلو اگر فار ایگزامپل اگر بچہ 15 سال کا ہو گیا, یہ ہم نے نہیں کر پائے, اب یہ اپلائی کریں تو ٹین ایجرز کے لیے دیر از اے فل ورک شاپ, 3 سیشنز, دیر از اے 5 hour ورک شاپ, 3 پارٹس میں ہے, وچ از دیئر آن آور یوٹیوب چینل. فل فلیشڈ ورک شاپ ہے, اس کے اندر پوری جو اس میں ہینڈ آؤٹس اور جو چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں وہ بھی ویڈیوز میں موجود ہیں. تو اگر آپ ٹین ایج میں آپ کے جس کا بھی بچہ ہے, اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کا نام ہے ٹین ایج میٹرز, اور اس میں وہ بچے جو بڑے ہو گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں,
اور اگر ایک انسان کہے کہ بھائی میں بڑا ہو گیا، اب میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں، تو میں اپنے اوپر کیسے کام کروں، اس کے اوپر بھی ویڈیوز ہیں، پوری ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے جی. یس. جو فزیکل نیڈ کے لیے جو وہ کوشچن تھا ان کا، اس کے حساب سے جو ڈائٹ کا بتایا، ہوتا یہی ہے کہ آپ جب پروسیس ڈائٹ نہ دیں تو بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی ہمارے اوپر سے ظلم کر رہے ہیں اور باقی میرے فرینڈ جو ہیں ان کو تو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے بہت اچھا، یہ بہت اچھا. دیکھیں ہوم میڈ چیز جو ہے وہ اتنی آسانی سے بنتا ہے اور اتنے کم ٹائم میں بنتا ہے اور 10 ٹائمز زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں ہوگا یہ کہ جب ہم اس پہ کلیئر ہوں گے نا تو ہم اس کے راستے نکالیں گے. یہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ بھی ہے. جیسے میں باہر کا کھانا پسند نہیں کرتی تو میرے بچے باہر کا کھانا پسند نہیں کرتے. بالکل. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ممتا جو ہے نا وہ ڈالڈا کو کہتے ہیں، تو ڈالڈا بتائے گا کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. مطلب یہ اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ جو ہے نا وہ بہت بڑا فراڈ ہے. جی میں یس. کوئی اصول ہونا چاہیے آپ کی نو کے پیچھے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. آپ کی نو کے پیچھے کوئی علم، کوئی حکمت، کوئی اصول وہ ہونا چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نو کہہ سکیں، یو شوڈ سے نو. لیکن اب نو کے بارے میں دو باتیں ہیں. بغیر نو کا لفظ کہے ہوئے نو کیسے کہیں، یہ ہمارے پاس آرٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نو میری نو اسے بری نہ لگے. نو کیسے اچھے طریقے سے نو کہوں، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ میں اسی چیز پہ نو کہوں جو نو کہنے کی ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میں ان چیزوں پہ بھی نو کہہ رہا ہوں جن پہ نو مجھے نہیں کہنا چاہیے. میری نو کسی مورل، ایتھیکل، کسی کوئی نالج پرنسپل اوپر کھڑی ہونی چاہیے. یس جی. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نو کا پرنسپل، تو اگر کائنڈلی تھوڑا سا گائڈ کریں کہ جس طرح ہماری جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ سے ولنگنیس ہونی چاہیے ہر کام میں، اور آج جو ماڈرن انفلکسز یہ سارے کلچر سارے ہیں وہ سارے اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں. اور اب آپ کے بچے ایج کو پہنچ گئے بلوغت کی، اور ایوری ٹائم آپ کا پیرنٹس کے ساتھ آرگیومنٹ، بیکاز ہر چیز میں دین از اے موڈ آف لائف. تو آپ نے ہر چیز میں اس اسٹینڈرڈ کو میچ کرنا ہے اور نو ہو رہا ہے تو وہ تو پھر ہمارے یوٹیوب چینل پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے تربیہ ان کرنٹ ٹائمز. ہماری ایک ویڈیو ہے بچوں کی تربیہ کیسے کریں. ہماری ایک ویڈیو ہے سیکس ایجوکیشن اینڈ تربیہ آف چلڈرن. ہماری ایک ویڈیو ہے بچوں کی تربیہ کے اراؤنڈ بھی کئی ویڈیوز ہیں جس میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں. فل لینتھ ڈسکشن ہے، مطلب فل لینتھ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اپنے اوپر کام کریں. تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ ہے تعلق. ایک اصولی بات آپ سمجھ لیں، اگر میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں تو میں اپنے بچے کی تربیہ نہیں کر سکتا. پسندیدہ انسان بنے بغیر جو دین پھیلانے کی میں کوشش کروں گا وہ دین سے دوری کا نتیجہ پیدا کرے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر میں پسندیدہ انسان تو نہیں بناؤں لیکن سب کو جنت میں پہنچانے کی مشن پہ نکلا ہوا ہوں تو یہ سب لوگ مجھ سے بھی چڑھ جائیں گے اور جنت سے بھی چڑھ جائیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پسندیدہ انسان بننا. آپ اپنے بچے سے تعلق بنائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے سے تعلق بنائیے. تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ ہے تعلق. نہیں، تعلق کا مطلب میں تعلق کی بھی ڈیٹیلز ہیں. آپ ہماری ٹاک دیکھیے سکسیسفل پیرنٹ سکسیسفل چلڈرن، آپ کو پتہ لگے گا تعلق کے کتنے لیولز ہیں. اس میں بہت ڈیٹیل آپ اسے دیکھیے. ڈیویٹ کر رہی ہے آپ کے دین سے نا، بچے دے وانٹ ٹو ڈو دوز تھنگز جن کا افیکٹ ہو رہا ہے ملٹی کلچرل تھنگز جو آ رہی ہیں سارا انفلکس. آپ اس کو کیسے ایک ہیلتھی ہوم انوائرمنٹ میں پیرنٹس کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو
میں ایک دین کو فالو کروں, ٹھیک ہے, مجھے اللہ کی بات بہت اچھی لگے اور میں اس اللہ کی بات کو پسند کروں, ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے. اور میں اپنے بچوں کا پسندیدہ نہیں بن پاتا. دیکھیں, اگر میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں تو جو چیزیں مجھے پسند ہیں نا, یہ وہ بھی انہیں ناپسند کرے گا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ ٹرائنگل یہ ہے, میں اچھی چیز پسند کروں اور وہ میری لائف میں آ جائے اور میں اس کا بھی پسندیدہ انسان بن جاؤں, بس کام ہو گیا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک سنیں, وہ بچہ, دیکھیں وہ ماں جو اللہ سے ڈرتی ہے اور اپنے بچے پہ اعتماد کرتی ہے, اس کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہے, وہ بچہ آلریڈی دنیا کے عظیم ترین مدرسے میں ہے, اس کی دینی تعلیم آلریڈی ہو رہی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ ماں جو اللہ سے ڈرتی ہے, گاڈ کانشیسنس اس کا پیک پر ہے اور بچے کی پسندیدہ انسان ہے, ٹھیک ہے, اس بچے کو خیر خود بخود منتقل ہو رہا ہوگا. بہت سارے کویسچنز ریلیشن شپ کی ایبسنس کے کانٹیکسٹ میں پیدا ہو رہے ہیں. بانڈنگ نہیں ہے ہماری اپنے بچوں کے ساتھ. مجھے پلیز یہ بات بتائیں گے جی, کہ مطلب میری بچوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ پتہ نہیں شاید ضرورت سے زیادہ بانڈنگ ہے. میں نے آپ کو کہا کہ وہ مجھ سے, آپ ضرورت سے زیادہ بانڈنگ کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ کہ میرے چہرہ دیکھتے رہتے ہیں, کیا چیز میں اپروو, وہ ہر بچہ دیکھتا ہے, ہر بچہ دیکھتا ہے, مطلب آپ اس پہ کیوں پریشان ہیں کہ وہ آپ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں؟ نہیں ہوں گی تو مطلب وہ کس کا چہرہ دیکھیں؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے, پر میں ہمیشہ تو نہیں رہنے لگی نا, تو will they be fine without me? سبحان اللہ, آپ اس پہ پریشان نہیں, دے ول بی فائن انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اپنی فکر کریں. جی میرے بیٹا 6 سال کا ہے, وہ لوگوں سے بہت زیادہ گھبراتا ہے, جہاں 4 لوگ دیکھ لے گا میرا ہاتھ پکڑ لے گا ایک دم, اور انگزائٹی. کیا ایج ہے بچے کی؟ 6 سال. زبان کلیئر ہے؟ کلیئر ہے. اچھا, ہیلتھ کلیئر ہے, مطلب ہیلتھ اچھی ہے, صحیح ہے, پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا. انگزائٹی اس کو اس لیول کی ہوتی ہے کہ لٹرلی اس کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. سوئنگز کے اوپر بچے کھیل رہے ہیں, ان سوئنگز پہ نہیں جائے گا, جیسے ہی وہ بچے اتر کے جائیں گے جا کے بیٹھ جائے گا, جیسے کوئی اور بچہ سلائڈ پہ آئے گا یہ اتر کے نیچے میرے ساتھ آئے کھڑا ہو جائے گا. نیند کیسی ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح. اچھا. دوسرا بیٹا وہ اوور کانفیڈنٹ ہے. اچھا, اوور کانفیڈنس کو ابھی ہم اس کو نہیں ڈسکس کر رہے. دیکھیے, اگر کسی بچے کے ساتھ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ انگزائٹی ہے, آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بچہ گھبراتا ہے, لوگوں سے نہیں مل پا رہا, یہ بات اس کو محسوس نہیں ہونے دیں. ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بچہ کم کھاتا ہے تو اس بچے کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میں کم کھاتا ہوں. The more your child is known for less eating, the less he will eat. Less he will eat. جتنا کسی بچے کو یہ پتا ہے کہ میں گھبراتا ہوں, آپ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اسے فورس نہیں کریں ملنے کو, آپ اسے چھوڑ دیں, آپ صرف اپنے ریلیشن شپ پہ کام کریں. اگر وہ کراؤڈ سے گھبراتا ہے, دیکھیں کراؤڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور کراؤڈ میں جانا یہ بہت فطری بات ہے کہ کراؤڈ سے بچے گھبرائیں. بہت کراؤڈ سے گھبرانا تقریباً ہر بچے کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب کوئی بچہ پہلی دفعہ بس میں بیٹھتا ہے یا پہلی دفعہ کسی پلین میں بیٹھتا ہے تو وہ روتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. 90% بچے پہلی دفعہ جب فلائی کرتے ہیں تو گھبراتے ہیں, اتنا کراؤڈ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انسیکیور فیل کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی بچے کو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. لیکن اگر ہم کسی بچے کو اس بات پر مشہور کر دیں, اس بات پر اس کی ریزنز آف ریپیوٹیشن کو بیڈ نہیں ہونے دیں, ٹھیک ہے. یور چائلڈ شوڈ ناٹ بی نون فار بینگ اینکشیس, یور چائلڈ شوڈ ناٹ بی نون فار بینگ ریزروڈ اور ودڈرون, اور کہہ لیں کہ بہت اس طرح کا کہ شائع. یہ آپ اس کی یہ وجہ مشہوری نہیں بنائیں, آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے, اور کراؤڈ میں فورسفلی نہیں لے کے جائیں,
ٹھیک ہے, لیبل نہیں کریں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر لوگوں سے گھبرا رہا ہے تو اس کو زبردستی کرو اور لوگوں میں لے کے جاؤ. ایسا نہیں کریں, اس کی چوائس کو فالو کریں, دیکھیں کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے لوگوں میں جائے. اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ میں ابھی اتنے کم ڈیٹا پہ اس کو ایسس نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے کہ اس کی لائف میں کیا ہوا ہے پچھلے 6 سال میں, کسی نے ڈرایا ہے, کوئی ویژول ایسا دیکھا ہے, کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے, کوئی کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے, اس نے کوئی سٹوری ایسی سنی ہے, اس نے کچھ چیزوں کو ایسا ریلیٹ کیا ہے, تو وہ خود ہی ریکٹیفائی کرے گا, خود ہی چیزوں کو سیٹ کر لے گا. ہم اس پہ ٹرسٹ کریں. نیچر میں لے کے جائیں, آپ اسے پارکس لے کے جائیں جو لیس کراؤڈڈ ہیں یا تھوڑے سے خالی ہیں, اور ڈے ٹائم پہ لے کے جائیں تو نیچر تھراپی جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کرے گی انشاءاللہ. گلے لگائیں, اچھی طرح ٹائٹلی گلے لگائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. دعا دیں اسے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس بچے, فرض کیجئے اگر میں یہ کہوں کہ اس بچے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بارے میں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس کا کیا خیال ہے, یہ سب لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, تو بچہ کیا کہے گا؟ اگر وہ بچہ یہ کہے گا کہ سب کا یہ خیال ہے کہ میں تو کسی سے نہیں ملتا, تو یہ کام آپ نے مشکل کر دیا. سر اگر یہ کہنے لگے کہ مطلب بچے کے سامنے کانشیسلی اگر یہ کہیں گے کہ یہ تو ماشاءاللہ اب لوگوں میں بڑا انٹریکٹ کرنے لگا ہے, اس کو نا ہوا نہیں, آپ جو چیز نہیں ہو رہی آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب انکریج, آپ صرف اسے رسپیکٹ دیکھیں. اگر ایک بچہ لوگوں سے نہیں مل رہا, اچھا ایک بات مجھے بتائیں, اگر ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے اگر کوئی کراؤڈ کو ایوائڈ کرنا چاہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو لیبل کریں گے, اس کو فورس کریں گے کراؤڈ میں جانے کی, یا آپ اس کی چوائس کو رسپیکٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہی ڈزنٹ فیل کمفرٹیبل ٹو انٹریکٹ ود دیز مینی پیپل, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے, ٹیک یور ٹائم, آئی رسپیکٹ یور ججمنٹ. آپ یہی کہیں گے نا. اگر فرض کریں میں اس کمرے میں داخل ہوں اور میں کہوں اتنے سارے لوگ میں نہیں, میں جا رہا ہوں, تو مطلب بڑے انسان کے ساتھ ہم یہی کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ جب آپ کو اچھا لگے, کمفرٹیبل لگے, آ جائیے گا, ٹھیک ہے, ٹیک یور ٹائم. ہم یہی کہیں گے نا. ہم ریسپیکٹفلی اس پوری سچویشن کو ریسپیکٹفلی ہینڈل کریں گے, ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں گے, ہم فورس تو نہیں کریں گے, ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے تو نہیں اسے. اور اس کو دیکھیں, غلط کام کیا ہوگا کہ ہم اسے مشہور کر دیں کہ وہ تو بڑا ڈرپوک ہے, اس میں تو یہ پرابلم ہے. نہ اسے مشہور کریں, نہ اسے فورس کریں, لیٹ ہم ٹیک ہز ٹائم, ٹھیک ہے. اینڈ دیر از نو پرابلم, چونکہ الحمدللہ اسٹیمر نہیں کرتا, زبان ٹھیک ہے, کوئی اور پرابلم نہیں ہے, ہیلتھ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر میری بیٹی کے ساتھ بھی سیم یہی پرابلم تھا نا, لیکن ہم نے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا, تو اب وہ ماشاءاللہ بالکل ہاں صحیح ہو گیا. ایک بات اور سمجھیے, کسی بچے کے اندر جو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں نا, جو چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں آپ کو, یہ سوال ان لوگوں, یہ بات میں ہر انسان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو اپنے بچوں کی تربیہ کرنی ہے, اسلامی اخلاقی تربیہ, دینی تربیہ کرنی, ان سب کے لیے, تمام لوگوں کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. آپ کو اپنے بچے کے اندر جو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں نا, آپ ان کو نوٹس کرنے کا رجحان پیدا کریں. آپ کہیں میں I would try to learn what is right in him. میرے بچے کے اندر جو کچھ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے نا, میں اس کو نوٹس کروں گا. جس چیز کو آپ زیادہ نوٹس کریں گے وہ چیز گرو کرے گی. ہم کیا کرتے ہیں, جو چیز ہمیں گڑبڑ لگ رہی ہوتی ہے, پہلی بات تو یہ ہماری نگاہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں, وہ گڑبڑ ہوتی نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اسی کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ میرے بچے نے گالیاں دینی سیکھ لی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا تو وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اس طرح کے بیڈ ورڈز یوز کرتا ہے. تو میں نے پوچھا کیا عمر ہے اس کی؟ انہوں نے کہا 7 سال. تو پھر میں نے ان سے کہا دیکھو 7 سال کی عمر میں یہ بچہ جتنا بھی خراب لفظ منہ سے ادا کرے, اس کا مرتبہ معصومیت کم نہیں ہوتا, لیکن اس کا بڑا خطرہ موجود ہے کہ آپ کی اس گالی کی سماعت کے نتیجے میں آپ لوگ اپنے پاکیزگی کے مرتبے سے نیچے آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ بچے نے ایک نیا لفظ سیکھا ہے. بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ بچے کا پرابلم یہ ہے, جب وہ کوئی نیا لفظ سنتا ہے, اللہ نے اس کے اندر ایک نظام رکھا ہوا ہے, وہ اسے اپنی زبان سے اٹر کرتا ہے. اس نے ایک لفظ سنا, اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا چیز تھی, اس نے بولا, آپ نے کہا یہ خراب ہے, یہ غلط, کہاں سے سیکھا, بدتمیز, ایسا لفظ کبھی نہیں بولنا. آپ نے جب اس کو کہہ دیا کہ ایسا لفظ کبھی نہیں بولنا,
सेव कर लिया। पूरे दिन में सिर्फ 4 दफा उसने वो लफ्ज बोला है, उसकी बेसिस पे आपने उसको मशहूर कर दिया है कि वो ऐसा लफ्ज बोलता। आप इसे नोटिस नहीं करें। वो कोई अच्छी बात भी, उसने अस्सलाम वालेकुम भी कहा था आपको, उसने थैंक यू भी कहा था आपको, उसने सॉरी भी कहा था, उसने कोई और अच्छी बात भी कही थी, वो भी नोटिस कर लें। तो जो कुछ आपके बच्चे के अंदर सही आपको नजर आ रहा है ना, वैसे तो अल्लाह करे कि हम ऐसे हो जाएं कि हमें तकरीबन सब कुछ ही सही नजर आने लगे, लेकिन चूंकि ऐसा होना अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, तो जो कुछ सही नजर आ रहा है उसको देखना शुरू कर दें, उससे भी बहुत कुछ खैर हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? आइडियली हमें ऐसा होना चाहिए कि खुदा की इस शाहकार तख्लीक में कुछ गलत ना लगे। छोटा सा सवाल है कि अगर आपके बच्चे हैं और वो आपस में एक दूसरे किसी एक बच्चे के साथ हेटफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई टिप बता। देखिए, होता ये है कि हमारा रवैया अपने बच्चों से अदल वाला नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से, सैकड़ों लोगों के मजमे में कई दफ़ा किया है, वो सवाल मैं अभी आपसे करता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिनके कई बहन भाई हैं? दे हैव सिबलिंग्स हैं, यू हैव ऑल ऑफ यू, तकरीबन। इकलौता तो कोई नहीं है, तकरीबन शायद ज़्यादातर लोग, कोई एक आध होगा इकलौता, ठीक है, एक लौता बच्चा, सबके कोई ना कोई सिबलिंग्स हैं। और आप में से कितने लोगों का ये ख्याल है कि उनकी अम्मी या उनके अब्बू का कोई एक फेवरेट था, और वो फेवरेट कम से कम मैं नहीं था? जब भी ये सवाल मैंने 800, 500, 1000 लोगों के मजमे में किया, तो 70%, 80% लोगों ने हाथ उठाया कि उनका कोई फेवरेट था और वो मैं नहीं था। जब देखें, एक बच्चा, अगर आपका बच्चा, मैं एक और बात आपको बताऊं, अगर एक बच्चा ये समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। लेकिन अगर एक बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो ये समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो भी उसके साथ ज्यादती हो रही है। गॉट द पॉइंट? आई रिपीट, अगर एक बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हो रही, लेकिन वो फिर भी ये समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो भी उसके साथ ज्यादती हो रही है।